اچھا نعیم بٹ صاحب، یہ بتائیے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر سال حج پہ لے کے جاتے ہیں، اب تک کتنے حج کر چکے ہیں ماشاءاللہ آپ؟ میرے خیال میں گنتی نہیں کی کبھی، لیکن میرے خیال کافی سال ہی ہو گئے جاتے جاتے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تقریباً ہر سال ہی لے جاتا ہے، کوئی پچھلے 20-25 سال سے لے ہی جاتا ہے اللہ. اور ہر سال بڑے بڑے نام دنیا بھر سے، صرف پاکستان سے نہیں، دنیا بھر سے شوبیز کے، کرکٹ کے، ہر طرح کے لوگ حج پر جاتے ہیں. اچھا اس دفعہ پاکستان سے بہت سارے لوگ گئے، لیکن جو اس دفعہ خبروں میں ہائی لائٹ رہے وہ وسیم اکرم زیادہ ہائی لائٹ رہے. اچھا اس کی بھی ایک وجہ یہ بنی کہ جو فخر عالم ہیں، جو وہ کیونکہ کافی ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ، تو انہوں نے کافی ویڈیوز وغیرہ لگائیں. جب یہاں سے روانگی تھی، احرام پہنے ہوئے تھے، تو اس وقت ایک تصویر نے ریلیز کی اپنے سوشل میڈیا پر، پھر حج کے دوران مینا عرفات میں. تو ایک تو اس کی وجہ سے ہمارے ہاں ایسا بھونچال آ گیا، تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے خدا نہ خواستہ کہ یہ لوگ حج پر نہیں کسی جہادی مشن پر چلے گئے ہیں، کہ جس کی وجہ سے بہت تہلکا مچ گیا پاکستان میں. پورا ایک لبرل طبقہ جو ہے وہ ان کے خلاف ہو گیا کہ جی یہ کیوں جا رہے ہیں. کیونکہ جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر کوئی مذہبی کام کوئی بندہ کرے، خصوصاً ایک سلیبریٹی کرے. سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ وسیم اکرم صاحب کی ایک 10-12 سیکنڈ کی ویڈیو وائرل ہوئی کہ جب وہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے اپنے بولنگ کے سٹائل میں اس کو ایک کنکری ماری. 12 سیکنڈ کی غالباً وہ ایک ویڈیو ہے. تو اس کے اوپر بھی ایک طوفان مچ گیا کہ جو پہلے تو لبرل لوگ ان کے خلاف تھے کہ جی یہ کیوں حج پر گئے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو سو کالڈ ریلیجیس لوگ، یعنی وہ لوگ نہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، قربانیاں نا، وہ نہیں، وہ ریلیجیس لوگ جو صرف سوشل میڈیا کی حد تک ریلیجیس ہیں، جن کا کام ہے ہر ٹاپک کے اوپر اپنی مرضی سے کچھ بھی لکھ دیں. وہ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ وسیم اکرم نے کو ایسے لگ رہا تھا کہ بہت بڑا کوئی گناہ ہے، کبیرہ کر دیا ہے کہ اس نے شیطان کو ایسے کنکری مارنی تھی، اس نے ایسے کر کے کیوں ماری. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی اتنا بڑا جرم ہے وسیم اکرم کا؟ علی وہی بات وہی ہے کہ جرم اس لیے ہے اس کا ہے کہ وہ حج پہ کیوں چلا گیا ہے، مسئلہ یہ ہے. اب وہ لوگوں کو اس کے حج پہ جانے سے، کیونکہ اللہ نے اس کو ایک نام دیا ہے، شہرت دی ہے، تو اس کے حج پہ جانے سے پوری دنیا میں یہ، چونکہ جیسے آپ بتا رہے ہو کہ ویڈیو چلنی پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ حج اور لوگ جن کو نہیں پتا کہ اسلام میں حج کیا ہوتا ہے، ان کے سامنے بھی حج آ رہا ہے. تو اس کا ذریعہ وسیم اکرم ہے، اللہ اس کا حج قبول کرے. کیونکہ میں وسیم اکرم کو پچھلے کچھ 30 سال سے جانتا ہوں. وسیم بہت شاندار آدمی ہے، یقین کرو. یہ جتنے یہ سو کال دیندار بنے ہوئے نا لوگ، ان سب سے اچھا دیندار ہے وہ. دس از ویری انفارچونیٹ کہ اس کا ماحول اس کو نہیں ایسا ملا، یا اس کی وجہ سے تھوڑا کوئی اس میں کوئی کوتاہی ہوگی دین میں تو ہوگی. لیکن میں نے اس کے ساتھ سفر بھی کیے ہیں، میں انگلینڈ بھی گیا ہوں اس کے ساتھ، ہم نے اکٹھے سفر بھی کیے ہیں، میں اسے جانتا ہوں بڑی اچھی طرح. وہ بہت زبردست مسلمان ہے، یقین کریں، بہت زبردست مسلمان. یہ اسی کی وجہ ہے کہ وہ خود اپنے پیسے لگا کے گیا حج پہ. پیسے لگا کے حج کرنا، حج کے لیے وقت نکالنا، یہ دینی محبت کے بغیر نہیں آدمی جا سکتا. میرے سامنے کئی لوگ جاننے والے میرے ایسے یقین جن کے پاس بے شمار پیسہ ہے، لیکن نہیں حج پہ گئے اور مر گئے، نہیں گئے حج پہ. اس کو اللہ پاک نے بلایا ہے، حج اللہ سے ملاقات ہے، اس کو اللہ نے بلایا تو وہ گیا ہے. خود بہت تھوڑی جاتا آدمی حج پہ، تو بلاوا جاتا ہے. تو اللہ نے اس کو بلایا ہے. تو وہ اس نے جو بالنگ کرا دی ہے، وہ تو بڑا اس بالنگ، بلکہ اچھا کیا اس نے بالنگ کرائی کہ بھی اس سے اور بھی زیادہ مطلب یعنی لوگوں تک جن تک نہیں بات پہنچی ان تک پہنچ گئی. تو اس کا تو یہ تو دعوت ہے، کنٹریبیوٹ کیا اس نے. یہ کون سا کوئی ایسا عمل کر دیا جو کوئی نعوذ باللہ کوئی نماز میں غلطی کر دی. یہ کنکریاں مارنا ایک عمل ہے، ایک اس میں اس نے ایسے. میں تو وہاں سے پٹھان دیکھے ہیں، یقین کرو. میں جب حج پہ، اللہ جس طرح آپ کہتے ہیں ہر سال اللہ حج پہ جاتا ہے، میں نے ایسے پٹھان دیکھے جوتے مارتے ہیں، جوتا اٹھا کے مارتے ہیں. وہ ایک پٹھان کو میں نے سنا، ہمارے خان صاحب تھے، وہ میرے ساتھ جا رہے تھے حج پہ، تو مجھے راستے میں بڑبڑاتے ہیں، ہم اکٹھے جا رہے تھے، بڑبڑاتے جا رہے، نہیں چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا. میں کہا خان صاحب کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے حضرت آپ کو کیا پتہ ہے، یہ سعودی عرب گورنمنٹ جو ہے یہ ہمیں اجازت نہیں چھوڑتا ہے، ورنہ میں بزوکا لے کے آتا اس کے لیے. میں کہا وہ کیوں لاتے؟ کہتے تم کو کیا پتہ اس نے کو کتنا تنگ کیا یار، کیا بتائیں تم کو. تو لوگ جو جذبات ہوتے ہیں اس کے، وسیم کے بھی تو ہے نا. اس نے، میں نے دیکھی وہ ویڈیو، اس نے ہکا کے تو اس نے یوں کر کے بھی کیا کچھ، جس طرح وہ آؤٹ کر کے کرتے ہیں.
تو وہ اس نے بڑا اچھا وہ بڑا اچھا، بلکہ میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس نے بہت اعلیٰ کام کیا ہے، اس کی وجہ سے جن لوگوں کو نہیں بھی سنا کو، لیکن اللہ پاک اس کا، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے میسیج بھی اس کو کیا تھا وسیم کو، کہ میں نے کہا وسیم بھائی اللہ تمہیں حج پہ لے گیا ہے تو حج کا مطلب تبدیلی ہے، تو اب میرا خیال ہے تم بھی 60 سال کے ہو گئے ہو، تو زندگی میں اللہ نے تمہاری تبدیلی لانی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم بڑے اللہ والے آدمی ہو، تمہارے دل میں بہت اللہ ہے، ذرا سا بھی یقین کرو، وہ اتنا معصوم دل کا آدمی ہے کہ ذرا سا اسے پتہ چلے نا کسی کے بارے میں. مجھے یاد ہے جب سعید انور کی بیٹی کا انتقال ہوا نا، تو یہ اتنا رویا آ کے، اتنا رویا جیسے میری اپنی بیٹی مر گئی ہے. اتنا نرم دل آدمی ہے وہ، اس دل میں وہ اس کا ماحول ایسا ہے، لیکن وہ بہت پیارا آدمی ہے. اللہ اسے حج پہ لے گئے. آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ اسلام جو ہے اس کو لوگوں کو روشناس کرائے گا، ان لوگوں تک جن کو نہیں پتا، انشاءاللہ اس کی برکت سے ہوگا. یہ جو اعتراض کرنے والے، ایک دیکھ تو یہ سوشل میڈیا چیز ایسی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہر آدمی نے آگے کچھ نہ کچھ کہنا ہے، کیونکہ یہ اس سے مشہوری اور خاص طور پہ ایسے مشہور لوگوں کے بارے میں کہنا ہے تاکہ جس کی وجہ سے لوگ مجھے پھر دیکھیں. یہ ایک ایسا ٹرینڈ اس پہ وہ بیچارے ان کو خود بھی نہیں پتا کہ دین کیا ہوتا ہے، یہ حج کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کتنا کو بھاری عمل ہوتا ہے، یہ کنکری مارنا کتنا کو حج کا، ان کو کچھ پتہ کچھ نہیں. ان تو مشہور ہونے کے لیے یہ کیا ہے. ویل ڈن وسیم اکرم، اللہ تعالیٰ حج قبول کرے.